موقف رکھی ہے اور جس انداز سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم اس کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے کہ اس پر ہم اپنا موقف پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف سے آپ کو آگاہ بھی کر سکیں اور اس قوم کو بتا سکیں کہ فلسطینیت کس حد تک جو ہے یہ پاکستان کو مغلوب کرنے جا رہی ہے اور کس طرح عدالتی نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اور کس طرح آئین کو جو ہے مسخ کر کے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عمرانی معاہدہ جو کہ اتفاق رائے سے 1973 میں منظور ہوا تھا اور جس میں بعد میں اگر 18ویں ترمیم ہوئی تو بھی ساری متفقہ طور پر قوم نے اس میں جو ہے تبدیلیاں کی تھی۔ اب یہ دوسری مرتبہ ہے اس 26ویں ترمیم بھی شب خون مارا گیا، وہ رات کی تاریکی میں جو ہے آدھی رات کو بلکہ صبح تقریباً ساری رات بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جو ہے جس انداز سے کی گئی وہ بھی ساری قوم نے دیکھا اور اس کے نتائج بھی ساری قوم نے دیکھے۔ اور ابھی اس 26ویں ترمیم کی شاید صحیح بھی خوش نہ ہوئی ہوگی کہ اب 27ویں ترمیم اس کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کو اوور ریچ کرنے کے لیے جو ہے نافذ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بنیادی چیزیں دو تین ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنا موقف اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور عمران خان کا موقف بیان کیا جائے۔ ایک تو دیکھیے آزاد عدلیہ کے بنا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ انصاف فراہم کیا جا سکے، اور ہمیشہ اگر نالش ہوتی ہے کسی شہری کو یا کسی شہری کے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا وہ کسی چیز کے خلاف جاتا ہے تو وہ لامحالہ سرکاری دسترس ہوتی ہے جس کے خلاف وہ جو ہے جاتا ہے۔ آئیے پلیز کرسی پہ تو وہ جو ہے یقینی بات ہے کہ سرکار کے خلاف، اور یہ ہماری دیکھیں روایت، خوبصورت روایت دیکھیں کہ ہمارا پہلا جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا سر عبدالرشید، یہ اس نے ایک ریس ڈالی تھی، اور جب لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، کمبائنڈ جوائنٹ پاکستان کے وزیر اعظم، جو کہ آزادی پاکستان کے حلاوت دستے کے طور پر قائد اعظم کے دست راست تھے، وہ تشریف لائے لاہور میں، سرکٹ پر گئی بھی تھی سپریم کورٹ، اس وقت فیڈرل سپریم کورٹ ہی تھی، تو انہوں نے وقت مانگا سر عبدالرشید سے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی جانب سے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ معذرت کی کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وفاق کے مقدمات اور وفاق کی جانب سے مقدمات میری عدالت میں لگے ہوئے ہیں، اور میں یہ شائبہ بھی نہیں دینا چاہتا کہ فیصلوں میں کوئی جھول آئی ہے یا کوئی وزیر اعظم کا اس پر کسی انداز سے اثر جو ہے اس پر نظر آئے، تو اس لیے انہوں نے معذرت کر دی پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے۔ یہ ہماری روایت تھی، اور بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو باقی تو خیر جو کچھ بھی ہوا، لیکن نظام عدل میں ایسا نہ تھا کہ نظام عدل کسی کے جھکاؤ میں آ جائے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو چرچل کو کسی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پوچھا تھا، جنگ عظیم کے وقت پوچھا تھا کہ کیا برطانیہ یہ جنگ جیتے گا، اور اس وقت پوچھا جب ہٹلر جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ برطانیہ کی اس جو ہے سلطنت یا ریاستوں پر جو ہے حملے کر کے تقریباً سکویز کر رہا تھا، تو لیاقت علی خان نے آگے سے اپنا چرچل نے آگے سے جواب پوچھا، کاؤنٹر کوشچن کیا کہ یہ بتائیے کیا ہماری عدالتیں جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا معذرت ہے، میں نے پوچھا جنگ جیتیں گے؟ اس نے کہا پہلے جواب تو دیں۔ جب اس نے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ ہاں ہماری عدالتیں یہ کسی انداز سے متاثر نہیں ہوئی ہیں اور وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں، تو اس نے چرچل نے کہا کہ پھر ہم جنگ ہار ہی نہیں سکتے، پھر ہم جیتیں گے، اس لیے کہ جس قوم کو انصاف ملتا ہے، انصاف میں جھول نہیں آتا ہے، تو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتی ہے، تو اس لیے ہم جیتیں گے۔ تو انصاف آپ اندازہ کیجئے گا کہ انصاف کا کس حد تک ہے، اور وہ اس کی بات سچ نکلی کہ برطانیہ اور بعد میں ایلائز نے جس طریقے سے اس
جو ہے جنگ عظیم کو جیتا یا دنیا کا ایک رخ بدلا، وہ بھی سب کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا سیاق و سباق میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ کیا ہوا 8 فروری 2024 کو جو پاکستان کے عوام نے ایک بھرپور انداز سے ایک مینڈیٹ واضح طور پر دیا، جس میں انہوں نے جو ہے اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جو ہے الیکٹورل نشان، اس کا سمبل بلا چھین لیا گیا، اور اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت تسلیم کرنے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا، اور اس کے باوجود کہ ایک سمبل دینے کی بجائے ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے، انہوں نے تو جہیز کا سارا سامان دے دیا، اور کسی کو کٹورا دیا، کسی کو جو ہے بلہ دیا، کسی کو چڑی دی، کسی کو فاختہ دی، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بکھیر کے پھینکا، تاکہ یہ لوگوں میں اتنا ابہام ہو کہ کوئی یکسوئی سے کوئی بات ووٹ نہ کر سکے۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کے عوام کے شعوری طور پر، انہوں نے ڈھونڈ کر میرے نیچے جو 4 MP تھے ان کے بھی علیحدہ علیحدہ نشان تھے، تو میں بھی وضاحتیں کرتا تھک گیا، اس لیے کہ ہمیں تو کیمپین کی اجازت ہی نہ تھی، نہ جلسے کی اجازت تھی، نہ جلوس کی اجازت تھی، اس قدر فسائیت تھی، اور آپ سوچ آپ کے سامنے ہی ہے سبھی چیزیں۔ تو یہ جو ہے اس کے باوجود عوام نے اس ہیوی طریقے سے مینڈیٹ دیا، جس میں ہمارے فارم 45 کے مطابق 180 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی گئی، اور مسلم لیگ نواز کو صرف اور صرف 17 سیٹیں ملی تھی۔ میں خود جہاں سے MNA بنا ہوں NA122، اس کے ساتھ والے حلقے سے شہباز شریف ہارا ہوا ہے، اس کے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے، اور سیالکوٹ سے خود خواجہ آصف جو اس وقت بڑے بنگے ڈھول بولتے ہیں اسمبلی کے اندر بھی، اور پتہ نہیں کہاں بولتے ہیں، وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو خود جو ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے مجھے ٹویٹ بھی کی اور فون کر کے مبارکباد دی اور اپنی شکست تسلیم کی، تو میں نے انہیں کہا کہ بہت شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بہت اچھی ریت کو آپ نے جنم دیا ہے، کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ بات جو ہے درس دیتے کہ وہ بھی اگر اسی بڑے من کا ثبوت دیتے تو ان کی بھی کاٹ میں اضافہ ہوتا۔ اگر نواز شریف مان جاتے کہ میں ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوں، اور شہباز شریف بھی مان جاتے، تو اس کی ایک اچھی ریت پڑتی۔